کہ میں اگرچہ نیک نہیں ہوں لیکن میں نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں کہ شاید اللہ بھی مجھے نیک لوگوں میں سے شمار کر دے۔ تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ جیسے مٹی کے ذرات نہ کوئی ان کی قدر ہے نہ قیمت ہے، لیکن جیسے ہی وہ گندم کے ساتھ ملے تو ان کی خود بخود قیمت لگ بھی گئی اور خود بخود وہ ترازو کے اندر تل بھی گئے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے یہی معاملہ یعنی اگر اختیار کر لیں کہ ہم بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تو کل قیامت میں جب ان نیک بزرگوں کی قیمت لگ رہی ہوگی تو ہم جو ہے گناہگار اور ہمارے دامن جو ہے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہماری بھی اس ٹائم ریٹ لگ جائے گا اور قیمت لگ جائے گی اور ہم بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن اسی طرح آپ نے دوسرا پس منظر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی فیل کرے، سوچے کہ یار میں نیک لوگوں سے جڑوں تو کیوں نہ میں انبیاء سے ہی جڑ جاؤں، تو کیوں نہ میں ہی جو ہے اللہ رب العزت کے جو رسول آئے یعنی انبیاء آئے تو میں ان کے ساتھ ہی کیوں نہ اپنا تعلق بنا لوں۔ تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی مثال پیش کر دیتے ہیں تاکہ اب بات کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ایک سنار ہے سونا بیچتا ہے، اسی طرح جوہری ہے یعنی جو ہیرے وغیرہ بیچتا ہے، تو آپ اگر غور کریں تو نہ تو سونے کے اوپر کبھی گرد و غبار اور مٹی ہوتی ہے، نہ ہیرے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اعلیٰ چیز ہے نا جس کا منصب بہت زیادہ ہے تو ان کے اوپر مٹی کے کبھی ریٹ نہیں لگ سکتا اور مٹی ان کے ساتھ نہیں چپک سکتی۔ مٹی وہاں آتی ہے جو تھوڑے سے ادنا درجے کے ہوں، اور یا سیدھے لفظوں میں کہوں کہ ایک مرتبہ انبیاء کا ہے تو وہ ہیرے اور جواہرات اور سونا ہے، تو وہاں تک ہماری رسانی ہمارا وہاں پہنچنا مشکل ترین اور ناممکن ہے کہ ہم ان کی صحبت اختیار کر سکیں یا ہو۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کر دے یہ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے، یا کوئی بڑا مفتی اور فتویٰ لگا دے کہ کامنٹس کے اندر کہہ دے کہ مولانا آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ انبیاء کے ساتھ جڑنا ناممکن ہے، میں تو جڑا ہوا ہوں، میں نے تو ان کی سیرت اپنائی، میں نے ان کی داڑھی رکھی، میں نے ان کا حلیہ اپنایا، میں تو جڑ گیا۔ تو جناب میرے کہنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اس دور کے اندر رہنا جس کو کہتے ہیں ہم زمانہ۔ اب میں نے یہی مثالی بزرگوں کی دی تو بزرگ اس ٹائم زندہ ہیں، جو زندہ ہیں وہ گندم کی مثال ہے کہ ہم ان سے جڑ جائیں، لیکن انبیاء جو ہیں یعنی وہ سونا اور ہیرے وہ اس ٹائم نہیں پائے جاتے۔ ان کی سیرت ہم اپنا سکتے ہیں، ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ زمانہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت ہو گئی اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور وہ اس دنیا سے پردہ پوش فرما کے چلے گئے۔ لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہے نیک لوگوں سے جڑنا، جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور وہی انبیاء کرام جو ہیں ان کے سیرت اور ان کے کردار اور ان کے اعمال کی طرف ہمیں رہنمائی کریں گے، اور کل قیامت میں جو ہے ہمارے جو ہے دامن جو ہے گناہوں سے بھرے ہوئے وہ بھی دھل جائیں گے، لیکن اس اعتبار سے کہ جب ہم ان سے جڑ کے رہیں، جس کی مثال میں نے گندم کی دی کہ جب گندم کے ساتھ مٹی جڑ کے رہتی ہے تبھی ان کا ریٹ لگتا ہے، وگرنہ جو گندم سے مٹی ہٹ جاتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، اس کا کبھی بھی ترازو کے اور پلڑے میں ریٹ نہیں لگتا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ آج کے ہمارے اس عنوان کے تحت یا آج کی ہماری اس ویڈیو کے پیغام کے اندر تو ہمارے آج اس عنوان کے تحت یہی موضوع ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے جو سچے اور حقیقتاً جو پیر ہوں اور علماء ہوں اور نیک صالح ہوں ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے، تاکہ کل قیامت میں ہمارے بھی کچھ ریٹ لگ سکیں اور ہم بھی جنت میں جا سکیں۔ تو آج کے ہمارے میسج کو اگر آپ کو اچھا لگے تو کامنٹ، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔